یقیناً اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ وہ انسانوں کو آزمائے گا، لیکن آزمائش کے ساتھ ساتھ آسانی بھی عطا فرمائے گا، اور ان آزمائشوں کے بعد اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو ان کے صبر کا پھل چکھائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے سب سے مشکل لمحے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک عظیم ترین تحفہ عطا فرمایا، واقعہ معراج۔ بعض علماء کا کہنا ہے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ تھا۔ اس واقعے کو اسراء و معراج کہا جاتا ہے۔ اسراء کا مطلب ہے رات کا سفر، یعنی مکہ سے بیت المقدس تک، اور معراج کا مطلب ہے آسمانوں کی طرف بلند ہونا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے جایا، جس کے گرد و نواح کو ہم نے بابرکت بنایا تاکہ ہم اسے اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں۔ اللہ نے فرمایا، دل نے جھوٹ نہیں بولا جو دیکھا، اور کیا تم اس چیز پر جھگڑتے ہو جو اس نے دیکھی؟ بے شک اس نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی۔ اس سفر کا مقصد یہ تھا کہ اللہ اپنے محبوب کو اپنی عظیم قدرت کی جھلک دکھائے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ واقعہ کب پیش آیا؟ اکثر علماء کے مطابق یہ واقعہ ہجرت سے 1 سال قبل پیش آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں حتیم میں آرام کر رہا تھا جب جبریل علیہ السلام تشریف لائے۔ انہوں نے آپ کا سینہ چاک کیا، ایک سنہری پیالے میں آپ کا دل دھویا اور پھر واپس رکھ دیا۔ پھر جبریل علیہ السلام آپ کے لیے ایک سواری لائے جسے براق کہا جاتا ہے۔ یہ خچر سے چھوٹا اور گدھے سے بڑا تھا۔ وہ خالص سفید رنگ کا تھا اور بجلی کی مانند تیز چلتا تھا۔ پھر آپ بیت المقدس پہنچے۔ وہاں تمام انبیاء کرام نے آپ کی امامت میں نماز ادا کی۔ اس کے بعد آپ کو آسمانوں کی طرف لے جایا گیا۔ ہر آسمان کے دروازے پر جبریل علیہ السلام اجازت طلب کرتے اور ہر آسمان پر مختلف انبیاء کرام سے ملاقات ہوتی رہی۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام، دوسرے پر یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تیسرے پر یوسف علیہ السلام، چوتھے پر ادریس علیہ السلام، پانچویں پر ہارون اور چھٹے پر موسیٰ علیہ السلام، اور ساتویں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ ہر نبی نے آپ کو خوش آمدید کہا، اے نیک بیٹے، اے نیک نبی، خوش آمدید۔ ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور کے پاس بیٹھے تھے۔ یہ آسمانوں کا کعبہ ہے جہاں روزانہ 70,000 نئے فرشتے طواف کرتے ہیں جو دوبارہ کبھی واپس نہیں آتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلندی کی طرف گئے جہاں سدرۃ المنتہا موجود ہے۔ اسی مقام پر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اپنی نشانیاں دکھائیں اور نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا۔ سدرۃ المنتہا ایک خاص درخت ہے جو اپنے بڑے بڑے پھیلاؤ والے شاخوں، مزیدار پھلوں اور خوشبودار مہک کے لیے جانا جاتا ہے۔ منتہا کا مطلب ہوتا ہے آخری حد یا انتہا، تو سدرۃ المنتہا کا مطلب ہوا وہ بیری کا درخت جو سب سے آخر میں واقع ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے پھل حج کے پانی کے مٹکوں جتنے بڑے تھے اور اس کے پتے ہاتھی کے کان کے برابر تھے۔ اس درخت کے بارے میں قرآن میں بھی ذکر آیا ہے، اِذ یغشا سدرۃ ما یغشا، یعنی جب بیری کے درخت کو ڈھانپ لیا گیا جس چیز نے اسے ڈھانپ لیا۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ وہ درخت کچھ ایسی چیز سے ڈھک گیا جسے اللہ نے زہر نہیں کیا۔ سدرۃ المنتہا کے نیچے 4 نہریں ہیں۔ 2 نہریں چھپی ہوئی ہیں جو دنیا میں نظر نہیں آتی، اور 2 نہریں ظاہر ہیں، دریا نیل اور دریا فرات۔ جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ دونوں دنیاوی نہریں بھی جنت کی برکت والی نہریں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو ان کی اصل شکل میں دیکھا۔ ان کے پروں نے پورے افق کو ڈھانپ لیا تھا اور ان کے پروں سے موتی اور مرجان جھڑ رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزیں یک کے بعد دیکھی: سدرۃ المنتہا، بیت المعمور اور جبریل علیہ السلام کی اصل صورت۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، لَقَدْ رَأَ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى، یعنی بے شک اس نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ مقام عبور کیا جہاں سے کوئی مخلوق آگے نہیں جا سکتی۔ وہاں آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحفے میں 3 چیزیں دی گئیں: روزانہ کی 50 نمازوں کا حکم، سورۃ البقرہ کی آخری آیات، یہ وعدہ کہ جو شخص اللہ کی عبادت کرے گا اور شرک سے بچے گا وہ جنت میں جائے گا۔
نماز کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار اللہ کی طرف لوٹ کر جاتے رہے کہ امت کے لیے 50 نمازیں بہت زیادہ ہیں۔ ہر بار حضرت موسیٰ علیہ السلام مشورہ دیتے کہ واپس جاؤ، امت یہ برداشت نہیں کرے گی، یہاں تک کہ آخر میں 5 نمازیں فرض ہوئیں اور فرمایا گیا یہ 5 نمازیں 50 کے برابر ہوں گی۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا؟ آپ نے فرمایا، نور تھا، میں کیسے دیکھ سکتا تھا؟ کیونکہ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ اللہ کا پردہ نور ہے، اگر وہ اٹھا دیا جائے تو اس کے چہرے کی روشنی ہر چیز کو جلا دے۔ سفر معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت دیکھی جہاں کے خیمے موتیوں سے بنے ہوئے تھے اور زمین مشک کی تھی۔ آپ نے دوزخ دیکھی جس کے شعلے بھڑک رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے دجال کو بھی دیکھا، اس کی ایک آنکھ انگور کی طرح سڑی ہوئی تھی، یاد رکھو دجال کانا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس واپس تشریف لائے، جہاں سے براق پر سوار ہو کر واپس مکہ مکرمہ پہنچے۔ یہ سفر جسمانی بھی تھا اور روحانی بھی۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3207 میں آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسراء اور معراج کا سفر ایک حقیقت ہے اور میں نے اللہ کے ساتھ ملاقات کی۔ یہ سفر صرف ایک معجزہ نہیں بلکہ امت کے لیے ایک سبق تھا۔ نماز ایمان کی علامت ہے اور اللہ سے قربت کا ذریعہ ہے۔ مشکلات کے بعد آسانی آتی ہے، جیسا کہ معراج کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے حالات بہتر ہونے لگے۔ تمام انبیاء کا مشن ایک ہی تھا، یعنی توحید اور اللہ کی بندگی۔ واقعہ معراج ایک یاد دہانی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ جب بھی آپ زندگی میں مشکلات کا سامنا کریں، نماز کو اپنی طاقت بنائیں، کیونکہ یہ وہی تحفہ ہے جو اللہ نے اپنے سب سے محبوب نبی کو براہ راست دیا۔ یہ سفر ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کی قدرت لامحدود ہے اور ایمان وہ چیز ہے جو انسان کے لیے ہر آزمائش میں کامیاب بناتی ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں اور شیئر کریں، اور ہمارے چینل جمال سعید کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔